بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے تجارت اور کسب معاش کی اہمیت اور فضیلت۔ تجارت یعنی بزنس، کسب معاش یعنی انکم۔ بزنس اور انکم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہم بات کریں گے۔ معزز ناظرین، دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں ہر ایک کی کچھ ضروریات ہیں۔ ایک ضروریات وہ ہیں جو سب میں مشترک یعنی کامن ہیں، جیسے روٹی، کپڑا، مکان۔ یہ تین ضروریات ایسی ہیں جو سارے انسانوں کے لیے ایکول ہیں، سارے انسان اس کی ضرورت مند ہیں۔ دوسری ضروریات وہ ہیں جو انسانوں کے درمیان مختلف ہو سکتی ہیں۔ بعض انسانوں کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے اور بعض انسانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مختلف یعنی دونوں طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سارے انسان کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام چونکہ ایک مکمل نظام حیات ہے تو اسلام کی بھی اس سلسلے میں تعلیمات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، انکم حاصل کرنے کے لیے اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کے اس سلسلے میں واضح تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کے اشارات ملتے ہیں اور احادیث میں بھی اس بات کے اشارات ملتے ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے کہا کہ انسانوں کو زمین میں رزق حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا النہار معاشا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر آباد کیا اور انسانوں کے لیے زمین میں گزارے کے سامان رکھ دیے۔ اب انسانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رزقا للعباد۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ یہ آیتیں اور اس طرح کی بہت سی آیتوں سے یہ اشارات ملتے ہیں کہ انسان کو روزی روٹی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ انسان کا جو مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اگر انسان روزی روٹی کی کوشش کرے گا اور اس فکر سے اس ضرورت کو پورا کر لے گا تو اصل مقصد کی تکمیل میں انسان کو آسانی ہوگی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کسب معاش یعنی انکم حاصل کرنے کے لیے احادیث میں کیا چیزیں ہیں، احادیث میں کیا اشارات ملتے ہیں۔ تو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اسی طرح یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال انکم حاصل کرنا یہ بھی ایک فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مطلب یہ ہے طوبی لمن طاب کسبہ، یعنی پاک مال پاک انسان کے لیے بہت اچھا ہے، خوشخبری ہے، یعنی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی آمدنی، جس کی انکم پاکیزہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانی چاہیے، انسان کو محنت کر کے کمائی حاصل کرنا چاہیے اور اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انسان کو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کئی طرح کی ضروریات پیش آتی ہیں۔ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے بھی اجازت دی ہے، قرآن میں بھی اس کی ترغیب ملتی ہے اور احادیث میں بھی اس کی ترغیب ملتی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ضروریات کی تکمیل کے کیا کیا ذرائع ہیں، یعنی انکم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا سورسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سورسز سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ انکم حاصل کرنے سے متعلق تین باتیں قرآن کریم میں یا اسلام کے مزاج سے ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بظاہر قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ نہیں ملیں گی۔ تین باتیں اسلام میں خاص طور پر ترغیب دی گئی ہے ان تین باتوں کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے محنت مزدوری کرے لیکن مانگے نہیں، یعنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ آدمی دوسروں سے مانگتا پھرے ہر ایک سے، تو اس کی قطعاً ترغیب نہیں دی گئی ہے، اس کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ تو اسلامی تعلیمات میں ایک اہم ترغیب اس بات کی ہے کہ انسان محنت مزدوری کرے اور مانگنے سے حتی الامکان پرہیز کرے۔
اس سلسلے میں ایک انصاری صحابی کا طویل حدیث میں واقعہ مذکور ہے، واقعہ پھر کبھی، لیکن اس میں ایک نقطے کی طرف اشارہ مقصود ہے جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انسان کے لیے محنت مزدوری کر کے کمانا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ انسان مانگتا پھرے اور وہ مانگنے کا نشان قیامت کے دن اس پر نمایاں ہوں۔ دوسری ترغیب اس بات کی دی گئی ہے کہ انسان محنت مزدوری کرے لیکن نتیجہ محنت مزدوری کی بنیاد پر ہی ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان یہ توقع نہ کرے کہ تھوڑی محنت ہو اور بہت زیادہ آمدنی ہو۔ قرآن کریم میں خود اس بات کی طرف اشارہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی انسان کے لیے اتنا ہی ملے گا جتنی وہ کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے لا يقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، یہ حدیث نہیں اثر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے، روزی روٹی کی کوئی فکر نہ کرے اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما دیجئے، تو اس چیز کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ تو پہلا سبق یہ ملا کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ کوشش کے بقدر ہی نتیجے کی توقع رکھنی چاہیے، بغیر کوشش کے نتیجے کی فکر یا وظائف کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اور تیسری جو اسلام کی خاص طور پر ترغیب ہے وہ یہ ہے کہ آمدنی تو ہر کوئی حاصل کرے گا، وہ تو دنیا کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن حلال آمدنی اور پاکیزہ آمدنی کی فکر کرے۔ اس کے اشارات قرآن کریم میں بھی ملتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے کہا کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یعنی پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور اسی کے اشارات احادیث میں بھی ملتے ہیں، جس میں یہ ہے جیسے پچھلے حدیث گزری ہے طُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ، کہ جس کا مال پاکیزہ ہے، جس کی آمدنی پاکیزہ ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور بھی اس طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ سورسز کیا ہیں، انکم کے سورسز کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر یہ جاننا ہے کہ انکم کے سورسز 4 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تجارت، دوسرے نمبر پر زراعت، تیسرے نمبر پر ملازمت اجارہ، چوتھے نمبر پر صنعت و حرفت یعنی مینوفیکچرنگ، تجارت یعنی بزنس، فارمنگ زراعت یعنی فارمنگ، اجارہ یعنی ملازمت یعنی امپلائمنٹ، اور چوتھے نمبر پر ہے صنعت و حرفت یعنی مینوفیکچرنگ۔ تو یہ 4 بنیادی سورسز ہیں انکم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب انسان اپنی ضرورت کے لحاظ سے اور انسان اپنی صلاحیت اور قابلیت کے لحاظ سے کسی کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ انسان کو حلال آمدنی، حلال انکم حاصل کرنے کے لیے جو بھی کوشش کرنا چاہیے اس کی فقہی حیثیت کیا ہے، یعنی فرض ہے یا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ضروریات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی فرض بھی ہو سکتا ہے، عام حالات میں مباح، کبھی مستحب، اور بعض صورتوں میں حلال آمدنی کی کوشش کرنا یعنی مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ حرام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی مختلف صورتحال کے لحاظ سے یہ چیز ہوگی۔ ایک اور چیز جس کی طرف یہاں پر اشارہ مقصود ہے کہ ان 4 میں سے کون سی چیز افضل ہے، یعنی ایک عام آدمی کے لیے بزنس کرنا امپورٹنٹ ہے، یہ بہتر ہے، یا دوسرے نمبر پر زراعت کرنا بہتر ہوگا، یا پھر ملازمت امپلائمنٹ بہتر ہوگا، یا پھر مینوفیکچرنگ بہتر ہوگا۔ تو اس کا جواب بھی 2 چیزوں پر موقوف ہوتا ہے کہ آدمی کی اپنی صلاحیتیں کیا ہیں اور اس کی معاشرے کی ضرورتیں کیا ہیں، معاشرے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو عام حالات میں تجارت، بزنس افضل ہے، بزنس کرنا بہتر ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ملازمت اس صورت میں افضل ہوگی، امپلائمنٹ اس وقت بہتر ہے جب دینی کاموں کے لیے امپلائمنٹ ہو۔ خیر، ہم یہاں یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ عام حالات میں تجارت بہتر ہے۔ تجارت کی فضیلت قرآن کریم میں، احادیث میں بھی مل جائے گی۔ قرآن کریم سے تجارت کی مشروعیت ثابت ہے، اور تجارت کی فضیلت سے متعلق ایک مشہور حدیث جو اکثر ذکر کی جاتی ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما جاء فی الحدیث، یعنی کہ سچا تاجر جو ہوگا اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم یہاں پر 2 چیزیں اور جاننے کی کوشش کریں گے
کہ تجارت کے اہمیت کیا ہے، تجارت کی اہمیت کیا ہے اور تجارت کے فوائد کیا ہیں۔ تو تجارت کی اہمیت سے متعلق بہت ساری باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ذکر کیا جاتا ہے، لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ خرید و فروخت کا سلسلہ نہ ہوتا تو تم لوگوں پر بوجھ بنتے، تم لوگوں پر بوجھ رہتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ممالک تجارت میں بہت پیچھے ہیں، جو صرف کنزیومر بنے ہوئے ہیں، پروڈیوسر نہیں ہیں، تو ان کی حیثیت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی معاشرے میں یا دنیا کی سیاسی نظام میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ بہت بڑی اہمیت ہے تجارت کی۔ دوسرے نمبر پر جو تجارت کی اہمیت ہے وہ ہے معاشی ترقی اور بین الاقوامی حیثیت، یعنی اکانومک ڈیولپمنٹ ہوگا اس ملک کا جو بہت زیادہ تجارت میں حصہ لے گا، اور بین الاقوامی حیثیت یعنی اس کی پولیٹیکل پریزنس تسلیم کی جائے گی۔ اس کی مثال میں ہم بہت آسان دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا ہمارا پڑوسی ملک، اس کی کیا حیثیت ہے، اس نے تجارت میں کیا ترقی کی ہے۔ تو یہ تجارت سے حاصل ہونے والی یہ تجارت کی ایک اہم چیز ہے، یہ یعنی معاشی ترقی، اکانومک ڈیولپمنٹ اینڈ پولیٹیکل پریزنس، سماجی سیاسی حیثیت۔ تجارت کی ایک اور اہمیت ہے روزگار کے مواقع، یعنی امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہوں گی۔ جس ملک میں تجارتیں بہت زیادہ ہوں گی، جس ملک کی تجارت اچھی ہوگی، وہاں پر روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح جس ملک میں تجارت بہت زیادہ ہوگی وہاں پر انویسٹمنٹ کے اپرچونٹیز بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ تو یہ تجارت کی اہمیت ہے۔ اور ایک اور اہمیت جو تجارت کی خاص طور پر ذکر کی جاتی ہے وہ خود مختاری ہے، یعنی تاجر کئی چیزوں میں خود مختار ہوتا ہے، اور اگر ملکی سطح پر تجارت بہت دلچسپی سے اور بہت لگن سے کی جائے تو پھر وہ ملک بھی بہت حد تک خود مختار ہوگا اپنی باتیں منوانے پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں تجارت کے فوائد کیا ہیں۔ ہم نے ابھی تک دیکھ لیا تجارت کی اہمیت کیا ہے، تجارت کی مشروعیت کیسے ہوئی اور تجارت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کے فوائد کیا ہیں۔ تو تجارت کے کئی طرح کے فوائد ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے اہم اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آزادی وقت، یعنی آدمی اپنے وقت کا خود مالک ہوتا ہے، یعنی آدمی کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کمپیئر ٹو اگر وہ ملازمت کرتا ہے اس صورت میں۔ تو تجارت میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی اپنے وقت کا مالک ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تجارت کرنے سے آدمی کے اندر خودداری آتی ہے، مانگنے کا جذبہ مفقود ہونے لگتا ہے، جو بہت اچھی چیز ہے۔ یہ تجارت کا دوسرا فائدہ ہو گیا۔ تجارت سے حاصل ہونے والا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ عملی طور پر اسلام کی اشاعت کرے اور اسلام کو پھیلائے، اسلامی تعلیمات کو پھیلائے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم فائدہ ہم کہہ سکتے ہیں تجارت کا، وہ یہ ہے کہ تجارت کرنے سے آدمی ٹیکس سے بہت حد تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کے طریقہ کار سے متعلق ہم پھر کبھی وضاحت کریں گے۔ معزز ناظرین، ابھی تک ہم نے جانا کہ تجارت اور کسب معاش کی اہمیت، یعنی امپورٹنس آف لائیولیہوڈ، روزی روٹی حاصل کرنا، حلال انکم حاصل کرنے کی اہمیت اور ضرورت کیوں پیش آئی، قرآن کریم سے اس کے کیا اشارات ملتے ہیں، احادیث سے اس کے کیا اشارات ملتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم نے جانا کہ حلال روزی اور حلال روٹی کمانے سے متعلق قرآن کریم کی یا اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو ہم وہاں پر 3 چیزیں جانے ہیں کہ اسلام کا ایک مزاج یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، مانگے نہیں۔ دوسرا مزاج یہ ہے کہ محنت کرے اور محنت کے بقدر نتیجے کی توقع رکھے، اور بہت زیادہ نتیجے کی نہیں، کم محنت بہت زیادہ نتیجہ، اس کی توقع نہ رکھے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے جانا کہ آدمی حلال طیب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اب سورسز آف انکم کیا ہو سکتے ہیں، اس سے متعلق ہم نے دیکھا کہ 4 سورسز ہو سکتے ہیں۔ تجارت ہو سکتا ہے، زراعت ہو سکتا ہے یعنی فارمنگ، اسی طرح امپلائمنٹ اجارہ ہو سکتا ہے، ملازمت۔ چوتھے نمبر پر مینوفیکچرنگ، صنعت و حرفت ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں پر تجارت سے متعلق بات کیے ہیں، زراعت سے متعلق، مینوفیکچرنگ سے متعلق اور امپلائمنٹ سے متعلق اگلے ویڈیوز میں ہم بات کریں گے۔ تجارت سے متعلق ہم نے جانا کہ تجارت کی فضیلت کیا ہے، تجارت کی مشروعیت قرآن کریم سے کیسے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جانا کہ تجارت کی اہمیت کیا ہے، یعنی جو ملک تجارت میں ترقی کرے گا تو اسے کیا اہمیت ہوگی،
اور اس کے علاوہ ہم نے جانا کہ تجارت کے فوائد کیا ہیں، اگر کوئی تجارت کو اختیار کرتا ہے اسے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تجارت کرنا توکل کے خلاف ہے؟ کیا ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی شخص تجارت کر رہا ہے تو کیا یہ تجارت کرنا توکل کے خلاف ہے؟ تو اس کا آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں، تجارت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تجارت بھی ایک سبب کے طور پر اختیار کی جاتی ہے، البتہ اسباب کو ہی یہ سمجھنا کہ اسی سے نتیجہ ہوگا، یہ چیز توکل کے خلاف ہے۔ ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے اور یہ ایمان اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اس سے جو بھی نتیجہ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اصل مؤثر جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، تجارت فی نفسی ہی مؤثر نہیں ہے۔